سب سے پہلے تو جی بڑی بھرپور مذمت ہے میرا پروگرام، کیونکہ جمعرات کے بعد اب آیا ہیلی کاپٹر کے جو شہداء ہیں پاکستانی فوج کے، جو میجر جنرل تھے، بریگیڈیئر تھے، جو لوگ شہید ہوئے اس میں، جس طرح اس کی ٹرولنگ کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور جس کسی نے بھی کی، میں کہتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی تو ان پہ 3 حرف ہے، کسی سیاسی شخصیت نے کی تو اس پہ 3 حرف ہے، کسی کا کوئی نظریہ اس طرح کا اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کو کسی ادارے کے خلاف یوز کرنے کے لیے، اس پہ بھی 3 حرف لعنت میری طرف سے، کیونکہ شہداء جو ہیں وہ تو سب کے ہی ہیں۔ اور اب اس کے اوپر ایک ایف آئی اے کی اسپیشل ٹیم بن چکی ہوئی ہے، جس کے اندر آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسر بھی شامل ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، مطلب ہیٹ ریٹ کی، نفرت کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو ہی کراس کر دیا گیا کہ آپ نے شہداء سے بھی، اور میں تو وہ ٹویٹ یہاں پڑھ نہیں سکتا جو ٹویٹ وہاں پہ ٹرولنگ کی گئی، جو پاکستان کے کلچر، پاکستان کے سیاسی کلچر کے بھی بالکل خلاف ہیں، جو یہ ٹرینڈ شروع ہو، جس کسی نے بھی کیا ہے، اگر کوئی سیاسی پارٹی اس کے پیچھے ہے، بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، اور ان سب کا جو ہے احتساب ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ابھی اس سے پہلے میں آپ کو آج کا ٹاپک بتاؤں، میں دیکھ رہا تھا شیریں مزاری صاحبہ کا ٹویٹ تھا، امریکی سفیر جو وزٹ کر رہے تورخم وغیرہ کے اوپر، تو انہوں نے ٹویٹ پہلے کیا کہ امریکی سفیر اور اس کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں، جبکہ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے، اور قدم رنجہ ہونے کے کو سرخ قالین بھی ان علاقوں میں، تو ہم پاکستان بھی قدم رکھ سکتے ہیں، کیا ہم غلام ہیں؟ بھائی آپ تو غلام ہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پی والے، کیونکہ ذرا وہ تصویریں دکھائیں۔ ایک تو آپ نے جس گورنمنٹ نے، جس ایمبیسی نے بقول عمران خان کے رجیم چینج کیا، پاکستان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف سازش کی، اس کو آپ نے ریڈ کارپٹ دیا، وہ آپ دیکھیں ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یو ایس ایڈ بھی لے رہے ہیں آپ ان سے، آپ نے ان کو ساتھ بھی بٹھایا ہوا ہے، ریڈ کارپٹ بھی دیا، ان سے گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کوئی بری بات نہیں ان سے لینے میں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کی سیاسی منافقت یہ ہے کہ وہ تورخم کا دورہ کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم غلام ہیں، دوسری طرف آپ کی گورنمنٹ کے پی کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز میں اس کو وارم ویلکم کر رہی ہے، اس پہ آپ کے لب جو ہیں وہ سلے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکن ایمبیسی بقول عمران خان کے انوالو تھی ساری کانسپریسی کے اندر، تو پھر آپ کو پہلے تو جو حسس کے تصویریں کھنچوائی ہیں آپ نے، صدارت کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کو امریکہ کا پرچم پیچھے لگایا ہوا ہے، پوری عوام میں ایک ہیجان برپا کیا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے امریکہ کے خلاف آپ ہیجان برپا کریں، تو بڑا ایزی سینٹیمنٹ ہے اینٹی امریکہ، اپنے آپ کو تو اوپر لے کے جانا نہیں، خود تو رہنا ہے ڈیپینڈنٹ آئی ایم ایف اور امریکہ اور یورپ کے اوپر، لیکن ویسے بھڑکے لگانی ہے، لیکن چلے آپ کی وہ بھڑکے بھی جائز ہوتی ہیں اگر آپ ان سے کوئی تذکرہ تو کرتے کہ آپ نے کتنی بڑی زیادتی کی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ گرا دی، آپ کو کیا رائٹ تھا ایمبیسی کے اندر، آپ نے توڑ پھوڑ کی، ہمارے ممبران کو خریدا بیچا، یہ کیا وہ کیا، یہ ان میں سے تو جس طرح کا جو ماحول نظر آ رہا ہے ایسا کوئی لگ نہیں رہا کہ یہ پوچھا ہوگا، عوام کو جو ہے وہ ایک ہیجان مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن میرا آج کا ٹاپک جو ہے ان تمام چیزوں سے یکسر مختلف ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک بڑا ڈرامائی رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہر 2 صورتوں کے اندر نواز شریف صاحب کا عمران خان یا عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب سے مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر دونوں صورتیں یا وہ نااہلیت کی صورت میں، کیونکہ عمران خان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بڑا سیریس معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اس پہ نااہل ہو جائیں، تب بھی وہ نواز شریف صاحب کے برابر ہی آ جائیں گے، اور اگر وہ نااہل ہونے کے بعد اہل کروانے کے چکروں میں خود کو پڑ جائیں تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی اہل ہونا پڑے گا، تو پھر یہ پہلا الیکشن ہوگا جس کے اندر عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کا مقابلہ کریں گے میدان میں، نہ کہ نواز شریف کو جیل میں بند کر کے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہے پاکستان کی سیاست کا، اور اب 13 اگست کو عمران صاحب پریڈ گراؤنڈ میں نہیں بلکہ لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی بڑا اہم اعلانات بھی متوقع ہیں، وہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ افتخار صاحب اگر آپ سے شروع کر لیا جائے، آپ چاہیں تو ان شروع کی باتوں میں بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب پہلی دفعہ لیول پلے فیلڈ ہوگی اور عمران خان صاحب کا مقابلہ ہوگا نواز شریف؟ پہلی بات ہے کہ جو آپ نے بات کی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے، جی آپ نے تو بہت 3 حرف بھیجے، حالانکہ وہ 3 حرف نہیں 4 حرف ہوتے ہیں، لام ہوتا ہے، عین ہوتی ہے، نون ہوتی ہے، لعنت بھیجی میں نے لعنت آپ نے 3 لفظ کہہ دیے، تو میں شاید کنفیوز ہو گیا، میں نے کہا شاید ایک لفظ آپ بھول رہے ہیں۔ نہیں میں بھولا نہیں، بات یہ ہے جو محاورہ تو 3 حرف کا ہے، محاورہ تو ہے، یہ آپ محاورے والے لوگ ہیں، وہاں سے آپ آئے ہیں شام 84 کے خاندان سے، ہم تو اور جناب محاورے والے نہیں ہیں، اچھا ہم تو اللہ والے ہیں۔ اچھا اللہ والے، چلے بات یہ ہے کہ یہ ٹرولنگ، جس ٹرولنگ میں میری طرف دیکھ کے بات سکتے ہوئے مرضی آپ، کیونکہ جس ٹرولنگ میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کیا نہیں ہوا، تو کیا بگاڑ لیا آپ نے ان کا؟ سر وہ تو شہید ہے نا، ایک منٹ حوصلہ کرو نا، آپ ہی نے تو رستہ دکھایا۔ ہاں جی ہاں جی، حوصلہ کس نے دیا؟ کس نے حوصلہ انہی لوگوں نے جو ان کو نہیں پکڑ سکے، جنہوں نے ٹرولنگ کر کے
पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भद उड़ा दी दुनिया भर में। सही। किसी का क्या बिगाड़ लिया आपने? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अब भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो असल लोग इसके पीछे हैं। अच्छा। ये जो 15,000 रुपए के मुलाजिम या 25,000 रुपए के मुलाजिमों को पकड़ना आसान है, ये जो खेल शुरू हुई है 2011 की, जिसको सपोर्ट किया हुआ है 3 लोगों ने, जो तरबियत दी हुई है, काश वहाँ तक ये बात पहुँचे और इस मुल्क से जान छुट जाए इन लोगों की, जिनको इस बात की शर्म व हया नहीं कि शोहदा के साथ ये सलूक नहीं करते। और ये आपकी वजह से हुआ। आपसे मुराद इस सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की बिना पे हुआ कि अब वो शोहदा का भी मजाक उड़ाने लग गए हैं। ठीक। अब आपने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं 4 लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। लानत है उन लोगों पे जो शोहदा के बारे में भी इस किस्म के। और ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी जो आज जिसका मजाक उड़ा है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी यार, ऐसे था वो, पता नहीं कागज़ किधर है, कभी तारीख में लिखा जाएगा क्या था, कागज़ में कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा, असल हकीकत तो देख ही ली। कैसे प्यार मोहब्बत से बैठे थे, अपनी कुर्सी तक तो छोड़ दी कि भाई इधर आके बैठ जाओ, साथ बिठाया बैठ जाओ, चाबियां ले रहे, ये चाबियां मुंह पे मार देते। कौम को तो मिसाल दे रहे थे, मुंह पे मार दो। नहीं, उनसे वो माफी लेनी चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन सफीर से तो ले ले, कम से कम माफी मांगे। प्रेसिडेंट तो बड़ी दूर की बात है। चले नहीं, अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो आप किस तरह उनसे मिल सकते हैं बगैर उनसे कहे हुए कि आप माफी मांगे? भाई वो तो सियासी बातें थी, तो सियासत की बात थी। अब तो हम अमली बात कर रहे हैं ना, अमली तौर पर हमें गाड़ियां चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो हमने ले ली, कोई बात नहीं। इज़हारुल हक साहब, सर आपके ख्याल में ये सारा मामला आपकी नज़र से जानने की कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर वाला भी, शोहदा वाला, और ये जो अमेरिकन जी मुनाफकत कामरान साहब, सर जी कामरान, तीन पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सर, पहली बात यह है कि जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, जैसे शोहदा की आबरू रेज़ी हुई है, तो हम सीना को भी करते हैं, हम 2 हत्थड़ मारते हैं सीने पर और हाथों पर, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि पीटीए जो एक इदारा है, सफ़ेद हाथी बैठा हुआ है, जिसका काम ही सोशल मीडिया को और ये आईटी को कंट्रोल करना है, एंड लास्ट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, तो एक जनरल साहब उसके एमडी या सरबराह थे, और मेरा ख्याल है अब भी वही हैं। तो सवाल ये है कि वो पीटीए क्या कर रहा है? क्या हमारा काम ऐसे हादसों के बाद, ऐसे आबरू रेज़ी के बाद, ऐसी बेइज्जती के बाद, ऐसी बेहुरमती के बाद, क्या हमारा काम सिर्फ सीना को भी करना है, सिर्फ रोना पीटना है? क्या हम अमलन कुछ नहीं कर सकते? तो मेरा सवाल ये है कि हुकूमत पूछे पीटीए से कि जिस वक्त ट्रोलिंग शुरू हुई शहदा के खिलाफ, तो पीटीए ने उसी वक्त उनको क्यों मसदूद, उनकी रास्ते मसदूद क्यों? इज़हारुल हक साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। पीटीए आप देखें, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी शदीद मजम्मत की इस ट्रोलिंग की। इमरान खान साहब को मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी इस ट्रोलिंग की, आपके ख्याल में? जनाब, जो आरिफ अलवी साहब ने और फवाद साहब ने मजम्मत इसी तरह की है जिस तरह शीरी मज़ारी ने की है। ये लोग जानबूझकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। नहीं, लेकिन इमरान ने तो वो भी नहीं की ना, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान ने तो वो भी नहीं की सर, रस्मन भी नहीं ना की, मैं ये कह रहा हूँ। ये कितनी अमेजिंग बात है, तो रादर शॉकिंग। जनाब, ये इमरान खान जो जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी जनाजा ना पढ़ा हो, ताज़ियत न की हो, उससे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो तब हैरान होता अगर वो इस पर ताज़ियत करते। This was exactly in accordance with सर, ये what he जो has ट्रोलिंग been की doing मजम्मत in की बात हो nature. रही है, मैं कह रहा हूँ ट्रोलिंग की मजम्मत नहीं की उन्होंने। हमें उनको अकाउंट करना चाहिए, पाकिस्तान के इतने बड़े पॉपुलर लीडर हैं वो। जी जी सर। नहीं, वो क्यों करें? वो उनके साथ ये मेरा तीसरा पॉइंट आएगा। मेरा दूसरा पॉइंट सुन लें सर। आपने कहा है कि शहादात सबके हैं। जनाब, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। शहादात सिर्फ हमारे और आपके हैं, इनके शहादा नहीं हैं। इनके साथ अक्सरियत जो ओवरसीज़ की है, आप अमेरिकन वो पढ़ लेना, हलफनामा जो नेशनलिटी के वक्त करते हैं, जो आज इन पर जान लुटा रहे हैं, उसमें पहला फ़िक्रा ये है कि मैं पिछली रियासत, पिछले मुल्क के साथ अपना किसी किस्म का ताल्लुक़, किसी किस्म की लॉयल्टी को मुस्तरद करता हूँ। ये हमारे लोगों को ये हलफनामा आज तक नहीं पता चला। ये ओवरसीज़ कम अज़ कम अमेरिका में जो बैठकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की लॉयल्टी से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं पीटीए के, इनका क्या ताल्लुक है शहदा के साथ? ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया आपका। दूसरा सर, ये जो अमेरिकी सफीर, सुन लीजिए।
نے جو غلام بنا دیا دوبارہ ہمیں آکے ادھر جی میرا دوبارہ تیسرا غلام بنائے۔ جی میں کہہ رہا ہوں جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ایک زومبی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب مردے کو قبر سے اٹھا کر چلاتے ہیں کسی جادو ٹونے سے یا کسی اور طریقے سے تو اس کو زومبی کہتے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو کلب فین کلب ہے وہ زومبی ہیں. عمران خان آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بھی اس پر ہنسے گا کہ ایک سانس میں آپ مذمت کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، دوسرے سانس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سے آپ 36 گاڑیاں لے رہے ہیں، تیسرے سانس میں شیریں مزاری صاحبہ جو بڑی ڈاکٹر اور بڑی پڑھی لکھی ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ. اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جو زومبی، جو چلنے والے مردے جن کے اوپر دماغ نہیں ہے، وہ اس پر بھی واہ واہ کریں گے. جو یہ کہہ سکتے ہیں واہ واہ تو کہ خیر چل رہی ہے، عمران صاحب کا ستارہ بڑا بلند ہے پاپولیرٹی کے حساب سے.